شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں خوب زور و شور سے ہو رہی تھی۔ آخر ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کو شاہ حویلی کے بڑے بیٹے ساحل شاہ کی شادی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن نہ جانے کیوں ساحل کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہ ہو۔ خیر، آج بارات کا دن تھا۔ سب لوگ مکمل تیاری کے ساتھ دھوم دھام سے بارات لے کر نکلے، اور ساری رسموں کے بعد دلہن لے کر گھر آ گئے، اور کچھ رسموں کے بعد دلہن کو اوپر ساحل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جیسے ہی ساحل کمرے میں داخل ہوا تو سونیا کو اپنے بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھے دیکھ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے، اور غصے سے چلایا، تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دوڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں بلبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ شٹاخ! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم، لیکن موت نہیں ملے گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اسے قالینی فرش پر پٹک دیا۔ خبردار، اگر تم بیڈ پر بیٹھنے کی بھی غلطی کی تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوؤں کا آبشار بہہ نکلا، جسے سونیا نے ہاتھ کی پشت صاف کیے اور جلدی سے وارڈروب سے ایک سادہ سا لباس نکالا اور پہن لیا۔ ساحل نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے لائٹ آف کی اور بیڈ پر سو گیا، اور سونیا بیچاری ٹھنڈ میں نیچے قالین پر سمٹی ہوئی لیٹ گئی۔ اگلے دن ولیمہ بھی خیر و عافیت سے گزر گیا۔ سونیا نے کسی کو اپنے دکھ کے بارے میں فیل نہیں ہونے دیا۔ رات کو ساحل جب کمرے میں آیا تو سب کے سونے کے بعد اس نے سونیا کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے نیچے کی طرف لایا اور گاڑی میں بٹھا کر خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چپ، ایک دم چپ! خبردار، اگر تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو یہیں دفنا دوں گا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ساحل نے ایک گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے جنگل تھے۔ اترو گاڑی سے۔ لیکن شاہ، میں یہاں کیوں اتروں؟ سونیا نے حیرانگی سے کہہ دیا۔ اپنے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا مس سونیا؟ تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو، میں ظالم ہوں، ظلم کر رہا ہوں؟ تو ایک بات یاد رکھنا، مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے۔ تمہاری بچپن سے منگنی میرے ساتھ ہوئی تھی۔ میں بہت محبت کرتا تھا تمہیں، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ میری پاک محبت کو رسوا کر دیا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے تو بتائیں؟ ہا ہا ہا! ہائے رے تیری یہ معصومیت، کہیں میری جان ہی نہ لے جائے۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دنسیا لہجے میں کہا، اور پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس میں کچھ ڈھونڈنے لگا، اور مطلوبہ چیز ملنے پر موبائل سونیا کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ سب کیا ہے مسز سونیا ساحل شاہ؟ ساحل کے موبائل پر اپنی اور واصف کی تصویریں دیکھ کر سونیا کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر جیسے جیسے تصویروں کو سویپ کرتی گئی، اس کی اور واصف کی ناقابل فراموش تصویریں آتی گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے ساحل، میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ یہ معصومیت کا جو نقاب اوڑھا ہوا ہے اتار پھینکو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ تصویریں شادی سے پہلے مل گئی تھی، لیکن میں چھپ رہا کیونکہ میں تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بے انتہا محبت، تو اسی لیے میں نے سوچا رسوا نہیں بلکہ سزا دوں گا تمہیں۔ لیکن ساحل، میری بات تو سنیں۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہیں واصف کے اتنے قریب دیکھتا تھا تو فون کھولتا تھا میرا، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، کزنس ہو تو اس لیے فرینک ہو، اور ویسے بھی ہو تو تم میری نا۔ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن اب بس بہت خود کو سمجھا لیا، لیکن اب برداشت ختم ہو گئی میری۔ چلو اترو گاڑی سے، میں نے کہا اترو۔ ساحل نے چلاتے ہوئے کہا، نہیں میں نہیں اتروں گی، آپ جو مرضی سزا دیں، میں یہاں نہیں اتروں گی۔ یہاں دیکھیے کتنا اندھیرا ہے اور اتنا بڑا جنگل ہے، اگر میں گم ہو گئی تو
ना गुम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मिसेस साहिल शाह, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर तुम्हें गुम होने से पहले ही अपनी खुराक बना लेंगे। चलो अब मेरा मीटर शॉर्ट ना करो और उतरो जल्दी। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। साहिल गाड़ी से निकलकर उसकी साइड पे आया और दरवाज़ा खोलकर सोनिया का बागी खींचते हुए बाहर निकाला और ज़मीन पर पटक दिया। ये देखो, यहाँ तुम्हें कुछ ही देर में भेड़िए या दूसरे जानवर सलामी पेश करने ज़रूर आएंगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी के नाम से मंसूब होते हुए कैसे किसी दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाते हैं। बेवफाई की सज़ा तुम्हें जानवर की खुराक बनकर मिलेगी। गुड बाय। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठने से पहले इसे कुछ याद आया। और हाँ मिसेस सोनिया साहिल शाह, अगर खुशकिस्मती से तुम बच भी जाओ तो घर मत आना। और सपाकी से कहता हुआ जन से गाड़ी भगा ले गया। वो रोती हुई जाने का इतनी दूर निकल आई कि उसे एहसास तक ना हो सका, मगर फिर अचानक से अंधेरे के एहसास के बाद ठंड को महसूस करते उसने आंखें चारों अतराफ घुमाई तो इसने खौफ से डरते साहिल को आवाज़ें दी, मगर बेसुध। तुम रुसवा होगे देखना, मेरे अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। मेरे एक एक आंसू का तुमसे हिसाब लेगा। तुम ख्वार होगे, दर दर जाकर मुझे ढूंढोगे, माफ़ी मांगोगे, ना तो तुम्हें माफ़ी मिलेगी और ना ही तुम्हें मैं मिलूंगी। कहीं नहीं मिलूंगी। तुम इस दुनिया में इसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अफसोस मैं नहीं मिलूंगी। वो पीछे से रोते हुए इसे बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन उसके शोहर को परवाह कहाँ थी। खुद को हौसला देते सोनिया ने एक जानिब जाना शुरू कर दिया। उसे लगा था कि शायद साहिल इसे ढूंढने आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, शायद वो जानबूझकर मुझे सता रहा हो। और सोचा कि कुछ देर बाद लेने आ जाऊंगा, लेकिन फिर दिमाग पर जोर डाला कि वो क्यों ढूंढनेगा तुम्हें। मगर फिर दिल ने दार्स बंद आई कि वो ज़रूर इसके लिए परेशान होगा, क्योंकि वो मोहब्बत करता है मुझे। हाँ, वो मोहब्बत करता है मुझे। अगर मोहब्बत करता तो यूं जंगल के बीचों बीच नहीं छोड़ कर जाता। दिमाग ने दलील दी। कुछ देर यूं ही दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच वो आंसू बहाते हुए रोती रही और फिर उसने आंसू साफ किए और एक साइड पर चल पड़ी। काफी देर चलती रही, लड़ते हुए, कपकपाते हुए, अंधेरे से खौफ खाते हुए। सर्दी से उसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था। पाँव सुर्ख लहू रंग के हो चुके थे, जबकि होंठ एकदम से नीले पड़ने लगे थे। बड़ी मुश्किल से वो चल रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई इसके पीछे आ रहा हो। उसने अंधाधुंध बिना देखे ही दौड़ लगा दी कि अचानक उसका पाँव मुड़ गया। वो घुटनों के बल गिरी और उसके घुटनों से भी खून रसने लगा, क्योंकि जहां वो गिरी वहां बहुत सी दरख्तों की शाखें गिरी हुई थी। सोनिया ने दर्द की शिद्दत से तड़पते अपने नीले पड़े होंठों को बुरी तरह से कुचला था। सर भारी होता महसूस होने लगा था उसे। उसने कपकपाते सूख पड़े हाथों में अपनी टांग को पकड़ना चाहा। पाँव में भी शदीद दर्द हो रहा था, मगर उसमें खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी। गिरे कान से सपाट आंखों में आंसुओं का रेला सा बह निकला था। उसने गुस्से और बेबसी से अपने पोले रुखसानों पर बहते इस गर्म सयाल को बेदर्दी से हाथ की खुश से रगड़ा। पूरा जिस्म सर्दी से अकड़ रहा था। सोनिया ने उम्मीद से आगे पीछे 400 नजरें दौड़ाई तो सामने ही उसे एक उजड़े से दरख्त की जड़ें नजर आईं। सोनिया ने हिम्मत करते पाँव घसीटते आगे की जानिब जाना चाहा था, मगर फिर अचानक से वो पौक से कांप उठी जब अपने बेहद करीब से उसे किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो हरासा सी नज़रों से आगे पीछे देखे गई। डर और खौफ हावी होने लगा तो वो कपकपा उठी। उसने थूक निकला तो नज़र सामने ही एक जख्मी सफ़ेद रंग की बिल्ली पे पड़ी, जो इस कदर ठंड में यूं ठट्टी आवाज़ें निकाल के रो रही थी। शायद सोनिया ने पल भर को इसे देख अपनी मुसीबत बला इसकी जानिब जाना चाहा, मगर पाँव में दर्द की बिना परवाह किए खुद को घसीटते हुए वो इस बिल्ली तक पहुंची। सोनिया ने इधर उधर देखा तो कुछ पत्ते और शाखें नजर आईं। उसने वो शाखें और पत्ते इकट्ठे करके उसके इर्द गिर्द फैला दिए, जिससे इसे कुछ सुकून महसूस हुआ और वो चुप कर गई और खुद सोनिया उसी तरह की जड़ों से टेक लगाए बैठी खुदा से मदद मांग रही थी। वो कुछ देर वहां बैठी, लेकिन घने जंगल और जानवरों के खौफ से उसने बड़ी मुश्किल से उठकर खुद को घसीटना शुरू किया। सोनिया का पूरा वजूद सर्दी से कांप रहा था।
خون جیسے رگوں میں برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اچانک سے اسے دور میں کہیں ہلکی سی روشنی دکھائی دی، جسے دیکھ کر سونیا کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن ابھری۔ بے جان نیلے پڑتے ہونٹ ایک دم سے کپ کپ آئے تھے۔ ایک خوشگوار سانس اپنے اندر کھینچتے اس نے ٹھنڈ سے کچکچاتے دانتوں سے بمشکل اپنے خشک ہوئے ہونٹوں کو جنبش دیتے ساری ہمت مجتمع کی اور اس روشنی کی طرف چلنے لگی۔ کچھ دیر درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے خود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ آخر کار ایک سڑک کنارے پہنچ چکی تھی، لیکن سڑک بالکل سنسان تھی اور وہ روشنی روڈ لائٹ ہی تھی جو شاید راستے میں آنے جانے والوں کے لیے ہی لگائی گئی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے سڑک پہ سیدھا چلنے لگی۔ پورے ایک دن سے وہ سڑکوں پر بغیر کچھ کھائے پیے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ وہ رک رک کر ادھر سے ادھر بھٹک رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے تصور نے ساحل سے مخاطب ہوئی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ساحل شاہ، کبھی نہیں۔ دوسری طرف ساحل گھر پہنچا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ پر گرا۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کیا میں نے اسے وہاں اکیلے چھوڑ کر ٹھیک کیا؟ یا وہ ایسی سزا کی حقدار تھی؟ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں کیا کروں؟ اس کے دل میں ہزاروں سوال اور وسوسے اٹھنے لگے، لیکن پھر سر جھٹک کر خود کو مطمئن کرنے لگا، نہیں، وہ اسی لائق تھی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ خود کو مطمئن کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سونیا پورا ایک دن اور ایک رات سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح گھومتی رہی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا بہت برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائے تو جائے کہاں۔ وہ اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جب انہیں حقیقت کا معلوم ہوگا تو وہ بھی اسے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ وہ ادھر ہی سڑک کنارے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، پاؤں اور ٹانگ میں بھی درد کی شدت تھی۔ وہ ناڈال سے درخت کے ساتھ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب ایک گاڑی دور سے ہی اسے دیکھتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور سونیا کے پاس آ کر بیٹھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونیا نے اپنے قریب سے جب آواز سنی تو فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہاں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی اور اس کے پیچھے بھی دو آدمی کھڑے تھے جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سونیا ان تینوں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور اٹھ کر پیچھے ہونے لگی، لیکن بھوک سے اور درد سے نڈال جسم میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ ریلیکس ریلیکس، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں، تمہاری حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارے آ جاؤ، کیوں تکلف کر رہی ہو؟ اس آدمی نے سونیا کو زبردستی اٹھایا۔ سونیا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کر نہ سکی اور وہ لوگ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گئے اور اس کی ٹانگ اور پاؤں کی ڈریسنگ کروائی اور اسے ایک فلیٹ پر لے آئے۔ وہاں انہوں نے کھانا منگوایا اور سونیا کو کھلایا۔ کھانا دے کر سونیا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ پچھلے 2 دن سے وہ بھوکی تھی۔ کھانا دیکھتے ہی وہ کھانے پر بنا کچھ سوچے سمجھے کہ اٹھ پڑی، اور جب وہ کھانا کھا چکی تو اسے لگا کہ اس کے جسم میں کچھ جان آ گئی ہو، وہ زندہ ہے۔ سونیا نے ان تینوں کی طرف دیکھا جو اسے ہی معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اب میں چلتی ہوں۔ ان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے سونیا جلدی سے جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تبھی اسی آدمی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیبی؟ پہلے پوری طرح شکریہ تو ادا کر دو۔ مطلب؟ سونیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کیا لگا کہ یہ سب ہم تم پر ترس کھا کر رہے ہیں؟ نو مائی ڈیئر، یہ سب تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تم میں تھوڑی جان آ جائے ہم تینوں کو برداشت کرنے کی، اور ویسے بھی تمہارے نڈال وجود سے کھیلنے میں مزہ نہیں آنا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے تمہیں اس قابل بنا لے تاکہ ہمیں پوری طرح سیٹسفائی تو کر سکو۔ وہ آدمی کمیونٹی سے کہتے ہوئے اس کو بیڈ پر گراتا ہے۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، مجھے جانے دو پلیز۔ کیوں یار، اب ایسے منتیں نہ کرو، ویسے بھی تو تمہارے عاشق نے تمہیں چھوڑ ہی دیا ہے، جس کے ساتھ باغی تھی اس نے بھی بنا استعمال کے تو چھوڑا نہیں ہوگا، تو اب یہ نخرے کیوں؟ ہاں نہیں، میں باقی نہیں تھی، مجھے جانے دو پلیز۔ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ، میں پاک وجود کو
ناپاک مت کرنا۔ اس کے بعد سن کر تینوں نے کہا لگایا، تم ہمیں بیوقوف سمجھ رہی ہو؟ تمہاری حالت دیکھ کر کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ تم پاک ہو۔ چلو اب زیادہ نخرے نہیں دکھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ سونیا کے اوپر جھکا۔ سونیا فوراً سے ہٹی تو اس آدمی نے سونیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور پھر باری باری کینوں نے اس کے وجود کو نوچ ڈالا۔ سونیا چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن کوئی بھی اس کی آہو بکاس سننے والا نہیں تھا۔ ان تینوں نے مل کر اس کے پاک وجود کو ناپاک کر دیا اور عزت کو تار تار کر دیا، اور یہ صرف ایک دن میں ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر روز وہ تینوں اس کے ساتھ یہ سب کرتے رہے۔ ادھر اگلے دن صبح جب ساحل نیچے گیا تو سب اسے اکیلا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تبھی فوزیہ بیگم آگے بڑھ کر پوچھنے لگی، بیٹا سونیا اب تک سو رہی ہے؟ کیا وہ نیچے نہیں آئی؟ نہیں ماما، وہ رات میں ہی چلی گئی تھی۔ چلی گئی تھی؟ مگر کہاں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں چلی گئی، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ ساحل نے صاف جھوٹ بول دیا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے خود کو بری الذمہ کر لیا اور وہ ساری بات سونیا پر ہی ڈال دی۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ فوزیہ بیگم نے فوراً سونیا کے گھر والوں کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سونیا یہاں تو نہیں آئی۔ وہ ابھی پریشان ہو گئے۔ وہ فوراً ہی ساحل کے گھر آ گئے۔ ان سب نے ہر جگہ پتہ کر لیا، لیکن سونیا کہیں بھی نہیں ملی۔ البتہ ان سب کی نسبت ساحل نے ناشتہ کیا اور اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے گھر والوں نے سوچا کہ شاید یہ پریشان ہے اور خود کا دھیان بھٹکا رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ساحل کا ہی کیا دھرا ہے۔ وہی اسے اس جنگل کے بیچ چھوڑ کر آیا تھا، اور اب جب سب کے پتہ کرنے کے بعد بھی سونیا کہیں نہیں ملی تو ساحل بھی پریشان ہو گیا۔ پہلے تو وہ لوگ سب مل کر خود ڈھونڈتے رہے، لیکن جب وہ ڈھونڈ نہ پائے تو انہوں نے پولیس کی مدد لی۔ پولیس بھی اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل نے کسی کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ساحل اسی جگہ جنگل میں گیا جہاں وہ سونیا کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے جنگل میں بہت سی جگہ پر دیکھا، لیکن اسے سونیا کا نام و نشان نہیں ملا۔ چلتے چلتے وہ کسی چیز سے ٹکرایا تو گرتے گرتے بچا، لیکن جب نظر نیچے پڑی تو وہاں کسی کے دوپٹے کا ٹکڑا تھا جس پہ خون لگا ہوا تھا، اور وہاں درخت کے نیچے پڑی شاخوں پہ بھی خون کے قطرے تھے۔ جب اس نے دوپٹے کا ٹکڑا دیکھا تو پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سونیا کا ہی تھا۔ یہ دیکھ کر اس کو پسینہ آنے لگا۔ اس کے سارے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور وہ زور زور سے سونیا کو آوازیں دینے لگا، لیکن سونیا وہاں ہوتی تو ملتی۔ یا اللہ، یہ سب کیا کر دیا میں نے! کاش میں اسے یہاں نہ چھوڑ کر جاتا، کاش اس کے لیے کوئی اور سزا کا طریقہ اپناتا، لیکن اب یہ کاش ہی رہ گیا تھا۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سے گھر واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ رشتہ ان کے بچپن میں جوڑا گیا تھا، جس میں ان دونوں کے بڑوں کی خوشی اور رضامندی شامل تھی۔ سونیا اس وقت 5 سال کی تھی اور ساحل کی عمر 7.5 سال تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس رشتے کو سمجھنے سے بالکل انجان تھے، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ ان کا ایک ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنا، اسی وجہ سے سب مطمئن تھے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کے لیے ہی ٹھیک تھا۔ لیکن مسئلہ تب ہوا جب سونیا کا کزن واسف اپنی اسٹڈی مکمل کر کے کامیاب ہارٹ سرجن بن کر پاکستان واپس آیا۔ اس کی اور سونیا کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سونیا کی منگنی بچپن سے ہی ہو گئی ہے، اس لیے وہ اسے صرف اپنا دوست ہی سمجھتا تھا، اور سونیا بھی ساحل سے ہی پیار کرتی تھی۔ لیکن ان دونوں کی دوستی کا فائدہ کسی تیسرے نے اٹھایا، اور وہ تھی ساحل کی کزن عنایا، جو ساحل سے محبت کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ساحل کا تو بچپن سے ہی سونیا کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ کسی بھی طریقے سے یہ رشتہ توڑوانا چاہتی تھی، اور جب اس نے سونیا اور واسف کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا۔ جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے وہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس سنبھال لیتی۔ پھر جب ساحل اور سونیا کی رخصتی طے ہوئی تو عنایا نے تصویروں کو ایڈٹ کر کے ساحل کو سینڈ کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ساحل غصے میں آ کر شادی روک دے گا، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ ساحل نے شادی تو کر لی، لیکن بدلہ لینے کے لیے ایک الگ ہی سزا سوچی، اور اب وہ اس سزا کی سزا خود بھگت رہا تھا۔ سونیا بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔
نہ جانے کب تک وہ لوگ اسے یہاں رکھیں گے۔ اس نے کئی دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی، مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ بھاگ نہیں سکی تو وہ زندہ بھی نہیں رہے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کچن میں گئی، چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ کر چلا دی۔ اس ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کے سارے مناظر گھوم گئے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ بند ہوتی آنکھوں سے ایک آنسو لڑک کر بہہ گیا اور سارے کچن میں خون پھیل گیا۔ جب تینوں آدمی فلیٹ میں داخل ہوئے تو انہیں سونیا کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کبھی ایک آدمی کچن کی طرف آیا اور اندر کا منظر دیکھ کر گھبرا کر چلانے لگا۔ سونیا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تینوں گھبرا گئے اور بغیر تصدیق کیے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں اسے جلدی سے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ایک سنسان علاقے میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے یہ بھی چیک نہیں کیا کہ وہ سانس لے رہی ہے یا نہیں۔ سونیا بے یار و مددگار سڑک کنارے کھڑی تھی کہ تبھی ایک گاڑی وہاں سے گزری۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے سڑک کے کنارے کسی ساکت وجود کو دیکھا تو فوراً گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ اس نے جلدی سے سونیا کی نبض چیک کی جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ اسے فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ اگر جلدی خون کا بندوبست نہ ہوا تو وہ سونیا کو نہیں بچا سکیں گے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کیونکہ نہ تو وہ سونیا کو جانتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کا کوئی پتہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس حالت میں کیسے پہنچی۔ لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے اس نے فون کا بندوبست کیا اور ہسپتال کے اسٹاف کو دیا۔ ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کی بدولت سونیا کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکی تھی، جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ وہ شخص کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن سونیا کی ساکت آنکھیں اور خاموشی اسے اور بھی پریشان کر دیتی۔ آخرکار اس نے اپنی ماں کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا اسے اکیلا مت چھوڑنا، اسے گھر لے آؤ۔ چنانچہ تیمور پاشا اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی ماں ایک نہایت شفیق عورت تھی جو سونیا کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن سونیا بس کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہتی اور کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن رفعت بیگم نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ٹھیک کر کے رہیں گی۔ عنایت ساحل کے پاس آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سونیا کو ساحل ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ ساحل کے پاس آ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب چھوڑو بھی ساحل، جب اسے ہی تمہاری پرواہ نہیں تھی تو تم کیوں اس کے پیچھے اپنی جان جلا رہے ہو؟ وہ تو پہلے ہی تمہارے قابل نہیں تھی، مجھے لگتا ہے بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ۔ اس کا کزن بھی تو نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے دونوں ہی پلاننگ کر کے بھاگ گئے۔ اس کی بات سن کر ساحل نے عنایت کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز اس وقت چلی جاؤ، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن عنایت ڈیٹ بنی بیٹھی رہی اور بولی، کیا ساحل، آج تم اس بدکردار لڑکی کی وجہ سے ساری زندگی یوں ہی غم میں مبتلا رہو گے؟ اس نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا سوچا تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور چھوڑ دو اسے۔ خبردار اگر اسے کچھ بھی کہا تو۔ ساحل داڑا، وہ بھاگ کر نہیں گئی، میں نے ہی اسے گھر سے نکالا تھا۔ یہ سن کر عنایت حیران رہ گئی، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے ساحل، اس جیسی لڑکی کو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے تھا۔ اسے پتا بھی ہے کہ بچپن سے ہی اس کی منگنی تمہارے ساتھ ہوئی ہو، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے ساتھ نزدیکیاں بڑھا رہی تھی۔ ساحل نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ عنایت حیران رہ گئی، لیکن اسے خوشی ہو رہی تھی کہ ساحل نے ہی سونیا کو گھر سے نکالا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے اپنی دوست کو فون کیا، سنو سنا، میں بہت بہت خوش ہوں، سمجھو اب ساحل میرا ہو گیا۔ میں نے جو تصویریں ساحل کو سینڈ کی تھی اس کا ری ایکشن تو اسی دن ہو گیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا۔ سونیا بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سب کس نے کیا، اور وہ واسق تو واقعی دوست تھے۔ جو تصویریں ایڈٹ کر کے میں نے بھیجی ہیں اس میں تو وہ عاشق مشوق زیادہ لگ رہے ہیں، اور ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ ساحل نے سونیا کو گھر سے نکال دیا، اب وہ مل بھی نہیں رہی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی کہ نہیں۔ وہ خوشی خوشی اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آواز باہر تک جا رہی ہے۔ جھٹکا تو اسے تب لگا جب ساحل نے غصے سے اس کا دروازہ پوری قوت سے کھولا
اور وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی گردن دبوچ لی۔ بتاؤ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ کیوں مجھ میں اور سونیا میں غلط فہمی پیدا کی؟ کیا تم نے سوچا کہ اس طرح تو مجھے اپنا بنا لو گی؟ کبھی نہیں۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حل کرتا ہوں۔ اس کی گردن زور سے دباتے ہوئے ساحل دوڑا۔ اس کی آواز سن کر سب لوگ اوپر آ گئے اور ساحل سے عنایا کی گردن چھڑوانے لگے، لیکن ساحل چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے ساحل کو پیچھے کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ساحل، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں اس بچی کو جان سے مارنے کا تلے ہوئے ہو؟ ماما یہ کوئی معصوم بچی نہیں ہے، برباد کر دیا اس نے سب کچھ۔ اس کی وجہ سے آج سونیا میرے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں نے سونیا کو کھو دیا، سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے ماما۔ اب میں اپنی سونیا کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ ماما مجھے سونیا واپس لا دیں پلیز، بتاتے ہوئے ساحل آخر میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر عنایا کی طرف دیکھا۔ کیا کیا تم نے؟ جلدی سے بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ بولتی، ساحل انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سن کر سب ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کیا کر دیا ساحل؟ تم تو بچپن سے اسے جانتے تھے، کیا تمہیں اس پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ وہ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتی؟ فوزیہ بیگم نے اپنے ہی بیٹے کو لتاڑا، جبکہ باقی سب لوگ عنایا کو کوسنے لگے۔ عنایا سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبرا گئی۔ وہ بوکھلا کر بولی، آنٹی آپ لوگ میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو بس وہی دکھایا جو حقیقت تھی۔ چپ کر جاؤ عنایا۔ فوزیہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ تم نے ہماری عزت، ہماری بہو کی عزت سب کو مٹی میں ملا دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جھوٹ بول کر تصویریں ایڈٹ کر کے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ ماما میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے سونیا کا حساب لوں گا۔ ساحل غصے سے ایک قدم عنایا کی طرف بڑھا تو اس کے والد نے اسے روک لیا۔ بس کرو ساحل، غلطی تمہاری بھی ہے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پہلے سونیا کو ڈھونڈنے کا سوچو، اسے واپس لاؤ، تمہاری سزا سے زیادہ ضروری اس وقت وہ ہے۔ ساحل کا دل دگ سے رہ گیا۔ ہاں سونیا، وہ کہاں گئی؟ وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ ایک پل میں اسے اپنی ہی حرکتوں پر شرم آنے لگی۔ جب یہ بات واسف کو پتہ چلی تو وہ غصے سے ساحل کے گھر آیا اور زور زور سے آوازیں دینے لگا، ساحل باہر نکلو ساحل۔ اور جیسے ہی ساحل اس کے سامنے آیا تو واسف نے اس کے منہ پر زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کسی بھی بات کی تصدیق کیے بغیر تم نے سونیا کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہ ملی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ بیچاری معصوم تھی، بے قصور تھی اور مار دی گئی، اور تم نے اس کے کردار پر انگلی اٹھا دی۔ وہ غصے سے ڈال رہا تھا، جبکہ ساحل نڈال سا کھڑا رہا۔ اس کے پاس واسف کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور تم نے مجھے بھی اس معاملے میں گھسیٹ لیا۔ تمہیں کیا لگا میں اور سونی؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرا نکاح پہلے سے ہی میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ بات شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگی، لیکن تم ان تصویروں کے بارے میں ایک بار تصدیق تو کر لیتے۔ اگر سونیا نہ ملی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ بات یاد رکھنا، واسف نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ساحل کو جھٹکے سے پرے دھکیل دیا اور وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک کیس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے سونیا کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ سن کر وہ غصے سے بپر گیا اور سیدھا ساحل کے پاس جا پہنچا۔ یہاں سے ہو کر وہ اپنے دوست کے پاس گیا جو کہ ڈی ایس پی تھا۔ اس نے ساری صورتحال سے بتائی، یار پلیز میری کزن کو کہیں سے بھی ڈھونڈ دو، وہ بہت معصوم ہے۔ تم فکر مت کرو یار، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، بس تم اس کی تصویر مجھے دے دو تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ڈی ایس پی نے کہا۔ واسف نے جیسے ہی سونیا کی تصویر ڈی ایس پی کو دکھائی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا، یہ تمہاری کزن ہے؟ ہاں۔ ایسا کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تم اسے جانتے ہو یا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ واسف نے جلدی سے سوال کیا۔ ڈی ایس پی جو کہ تیمور پاشا تھا بولا، یہ لڑکی پچھلے 1 مہینے سے میرے پاس ہے۔ یہ مجھے بہت ہی بری حالت میں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں اسے اسپتال لے گیا، لیکن اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ 1 سے زیادہ درندوں نے کئی دن تک اس کا ریپ کیا
اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ ڈر کے مارے اسے سنسان علاقے میں سڑک کے کنارے چھوڑ گئے، لیکن خوش قسمتی سے میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ تیمور نے ایک گہری سانس لی اور بولا، یہ اب جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کچھ بولتی ہے، نہ کسی بات پر کوئی رد عمل دیتی ہے، بس زندہ لاش کی طرح بیٹھی رہتی ہے۔ یار ہجے جلدی سے اس کے پاس لے چلو ابھی، واصف بے چینی سے بولا۔ اسی وقت تیمور واصف کو اپنے گھر لے گیا۔ تیمور کی ماں رفت بیگم واصف سے ملی اور اسے بٹھایا۔ تیمور نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ سونیا سے ملنے آیا ہے۔ کون سونیا بیٹا؟ امی وہی لڑکی جو ہمارے گھر ہے، اس کا نام سونیا ہے اور یہ واصف کی کزن ہے۔ یہ سن کر رفت بیگم خوشی سے بولی، شکر ہے اس کا کوئی جاننے والا تو ملا، وہ بچی تو بالکل پتھر کی مورت بن گئی ہے، نہ بولتی ہے نہ کسی بات کا جواب دیتی ہے، بس خالی نظروں سے ایک ہی جگہ گھورتی رہتی ہے۔ آنٹی وہ کہاں ہے؟ پلیز مجھے اس سے جلدی سے ملوا دیں، واصف بے قراری سے بولا۔ تیمور اور رفت بیگم اسے ایک کمرے کی طرف لے کر گئے جہاں سونیا اب بھی دیوار کی طرف خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھ کر واصف جلدی سے اس کے پاس آیا اور سونیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اپنی طرف موڑا۔ دیکھو سونیا، میں واصف ہوں، میری طرف دیکھو۔ سونیا نے خالی نظروں سے اسے گھورنا شروع کر دیا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ واصف کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ وہ تیمور پاشا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سونیا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب سونیا کے والدین نے اسے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ سونیا کی ماں نے جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا تو سونیا ماں کا لمس محسوس کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کو اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ سب کی آنکھیں نم ہو گئی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب نے سونیا کو رونے دیا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال سکے۔ جب وہ رو کر تھک گئی تو خود بھی چپ ہو گئی اور پھر سے صوفے پر بٹھایا گیا، اسے پانی پلایا گیا۔ جب ساحل اور اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ سونیا مل گئی ہے تو وہ سب بھی وہاں آئے، لیکن ساحل کو دیکھ کر سونیا چلانے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میں تمہیں ایک منٹ بھی اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی، ماما اسے نکالے یہاں سے، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اگر آپ نے اسے نہ نکالا تو میں پھر سے گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سونیا پلیز ایک بار میری بات تو سن لو، ساحل نے التجا کی۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، میں نے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، سونیا نے غصے اور دکھ سے چلاتے ہوئے کہا۔ ساحل چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے والدین کافی دیر تک سونیا کے پاس بیٹھے رہے، مگر سونیا نے ان سے بھی بات نہیں کی، وہ بالکل خاموش رہی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سونیا کی ماں اسے لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا تم آرام کر لو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ سونیا کمرے میں خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہی، وہ کھوئی کھوئی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ہر گزرتا لمحہ ایک اذیت کی طرح گونج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی زندگی یوں بدل جائے گی کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی اس کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کر گیا۔ وہ بے بسی سے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام اذیتیں گھومنے لگیں جو اس کے پچھلے دنوں میں سہی تھی۔ اچانک اسے وہ تینوں درندے یاد آنے پر وہ چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، ان سے یہ جانور مجھے پھر سے نوچ لیں گے۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ اس کے کمرے میں آئے تو اسے ہذیانی انداز میں چلاتے دیکھ سب پریشان ہو گئے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر سونیا نے فوراً خود کو پیچھے کر لیا، جیسے کوئی اسے پھر سے تکلیف دینے والا ہو۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سونیا بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے بھی دور جا رہی ہو، وہ دکھ سے بولی۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ رو رہی تھی اور سب سے دور ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں صبیحہ بیگم اور ہاشم صاحب نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے چپ کروایا۔ کچھ دیر بعد سونیا چپ ہو گئی تو اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور ہاشم صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ آج وہ ایک ہارا ہوا باپ لگ رہا تھا جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ آج جو حالت انہوں نے اپنی بیٹی کی دیکھی تھی
انہیں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھانا کھلا کر دونوں سونیا کے پاس بیٹھے رہے اور اسے سلا کر ہاشم صاحب نے صبیحہ بیگم سے کہا، تم ادھر اس کے پاس ہی سو جاؤ، کہیں یہ رات کو ڈر نہ جائے، اور خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح واصف سونیا کے پاس آیا۔ وہ سونیا سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سونیا اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ سونیا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں انصاف دلاؤں گا، ان سب کو سزا دلواؤں گا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ بس مجھے تمہاری ہمت کی ضرورت ہے۔ سونیا کے والدین بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے واصف کو روکنا چاہا۔ بیٹا، ابھی سے وقت تو وہ بہت ٹوٹ چکی ہے۔ واصف نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں مامی، لیکن اگر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ مزید کھو جائے گی۔ اسے ہماری ضرورت ہے۔ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ساحل اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ وہاں آ گیا تھا۔ میں سونیا سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار بس اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ساحل نے اصرار کیا، مگر سونیا کے والد غصے سے آگے بڑھے تھے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اسے ملنے کا، تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی یہ دن دیکھ رہی ہے۔ ساحل نے بے بسی سے واصف کی طرف دیکھا۔ واصف پلیز، تم جانتے ہو میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے تو بس کرو ساحل، واصف غصے سے دھاڑا۔ تمہاری ایک غلط فہمی نے سونیا کی زندگی تباہ کر دی، تم نے اس پر شک کیا، اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، اور اب تم صفائیاں دے رہے ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم جہاں آؤ۔ تبھی سونیا سامنے آئی۔ بولو ساحل، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سونیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ابھی بھی قبول کر لو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا، اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ تین مردوں نے کئی دن تک مجھے نوچا، مجھے اپنے پاس رکھ کر نہ جانے کتنے دن روز میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے، تو کیا تب بھی تم مجھے قبول کرو گے؟ سونیا کی بات سن کر ساحل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ حیران پریشان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں یاد ہے اس دن جب تم نے مجھے جنگل میں چھوڑا تھا تو تم نے کہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہاں بھیڑیے اور جنگلی جانور آ کر اپنی خوراک بنا لیں گے، تو تمہاری بات سچ ثابت ہوئی۔ مجھے جنگلی جانوروں نے نہیں بلکہ انسانی بھیڑیوں نے اپنی خوراک بنا ڈالا۔ ان درندوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ کیا اب بھی تم سوچتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ ارے برباد کر دیا تم نے، تمہاری غلط فہمی نے مجھے مار ڈالا۔ جیتے جی کوئی بھی مرد اتنا بڑا دل نہیں رکھتا کہ وہ ایک استعمال شدہ لڑکی کو اپنے ساتھ رکھے، چاہے لڑکی کا اس میں کوئی قصور بھی نہ ہو۔ ساحل تو جیسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر سونیا کا ہاتھ پکڑنے لگا کہ سونیا جلدی سے پیچھے ہوئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا پلیز، مجھے ہاتھ مت لگانا، میری حالت کے ذمہ دار تم ہو، ان درندوں سے زیادہ تم قصوروار ہو، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ سونیا نے چلاتے ہوئے دعا تو ساحل شرمندہ ہو کر گھر واپس آ گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، درندے وہ نہیں بلکہ میں ہوں، وہ سارا کمرہ تہس نہس کرتے ہوئے چیخا۔ دوسری طرف تیمور ان مجرموں کو تلاش کر رہا تھا جنہوں نے سونیا کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ واصف کے ذریعے اس نے سونیا سے ان کے اسکیچ بنوائے اور وہ واصف کی زبانی ان کے بارے میں سب معلوم کیا۔ بہت کوششوں کے بعد وہ لوگ مل گئے۔ تیمور پاشا نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی، تو جانتا نہیں کہ انہیں کن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہمیں چھوڑ دے ورنہ راتوں رات تو کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے کہ تو بنا کوئی کام کیے سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر تیمور نے بنا کوئی جواب دیے جیل میں قدم رکھا، بیلٹ نکالی اور انہیں بے رحمی سے مارنے لگا۔ انہیں اتنا مارا کہ وہ لوگ نڈال ہو گئے۔ تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم لوگ ڈی ایس پی تیمور پاشا کو خرید سکو، سمجھے؟ تم لوگوں کو تو میں سزا دلوا کر ہی رہوں گا، جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہوگی تم جیسے درندوں نے۔ یہ کہہ کر تیمور نے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور غصے سے آفس میں آ گیا۔ انسپکٹر عادل، مجھے ان کے خلاف ثبوت چاہیے، جلد سے جلد۔ جی سر، میں انویسٹیگیشن کر کے اور ثبوت اکٹھے کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ ساحل لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سونیا سے معافی نہ پا سکا اور اس نے اس سے خلا لے لی۔ اس معاملے میں سونیا کے والدین نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور دوسری طرف
انایا اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ اسے کوئی بھی بلاتا نہ تھا۔ ساحل تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی چچی سے کہا، اسے جلد سے جلد رخصت کر دیں، اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا قتل کر دوں۔ وقت گزرتا گیا۔ تیمور پاشا نے ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلوائی اور اس میں واصف نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ واصف کی شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے اور گھر میں بھرپور تیاریاں جاری تھی۔ سبھی افراد شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آن پہنچا۔ مہندی کی تقریب میں سب ہی خوب تیار تھے، لیکن سونیا نے ہلکے کام والا لباس پہنا اور بہت ہلکا میک اپ کیا۔ وہ کافی عرصے سے واصف کی شادی کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج اس کا دل نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے تیار ہو کر تقریب میں شریک ہوئی۔ وہ لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی تو اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی۔ تیمور پاشا بھی شادی میں شریک تھا۔ اس کی نظر سونیا پہ پڑی۔ یہ اداس سی ایک طرف بیٹھی سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، کیسی ہیں آپ؟ سونیا جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی چونک کر دیکھنے لگی۔ تیمور کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور مدھم آواز میں بولی، جی میں ٹھیک ہوں۔ گڈ۔ وہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے میری بہت مدد کی۔ سونیا نے نظریں جھکا کر کہا، ارے اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تیمور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر کچھ اور رسمی باتیں کر کے واصف کے پاس چلا گیا۔ تمام شادی بخیر و عافیت مکمل ہو گئی اور سب لوگ اپنی اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد تیمور پاشا اپنی ماں کے ساتھ سونیا کے گھر آیا۔ رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد تیمور کی ماں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ہاشم اور صبیحہ بیگم حیران رہ گئے۔ دیکھیں بہن، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی بات سے متفق بھی ہیں، لیکن سونیا کے بارے میں تو آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، تو پھر بھی آپ لوگ یہ رشتہ طے کرنا چاہیں گے؟ ہاشم صاحب نے سوالیہ نظروں سے تیمور کو دیکھا تو اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، انکل اس سب میں سونیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ میں ایسا کیوں سوچوں، اور نہ تو میں اس پر ترس کھا رہا ہوں اور نہ ہی کوئی ہمدردی محسوس کر رہا ہوں، بس وہ مجھے اچھی لگی اس لیے میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں۔ بیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے سونیا سے ایک بار بات کر لینے دے، ہاشم صاحب نے نرمی سے کہا۔ انکل اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں خود سونیا سے بات کر سکتا ہوں؟ تیمور نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاشم صاحب نے صبیحہ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ بات کر لو، اگر وہ مان جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیمور پاشا سونیا کے کمرے کے دروازے پر جا کر رکا اور دستک دی۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ اندر چلا گیا۔ سونیا نے حیرانی سے تیمور کو دیکھا اور بولی، آپ یہاں؟ خیریت؟ ہاں، اصل میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سونیا نے نظریں چرا کر رخ دوسری طرف کر لیا اور مدھم آواز میں بولی، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آپ سے اور نہ کسی اور سے، میں اپنی زندگی خود ہی گزاروں گی، آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے سونیا کے قریب جا کر نرمی سے کہا، نہ تو میں تم پر ترس کھا رہا ہوں اور نہ ہی کوئی اور وجہ ہے، مجھے بس تم اچھی لگتی ہو۔ سونیا ہنس پڑی اور بولی، آپ کو تو بس میں اچھی لگتی ہوں، کل کو اگر کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا تو آپ نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ حالانکہ ساحل تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تیمور ہلکا سا مسکرایا اور بولا، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ویسے ہی ہر انسان بھی برابر نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا پورا خیال رکھوں گا اور تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سونیا خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیمور نے اس کی خاموشی دیکھی تو واپس چلا گیا، لیکن اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، کبھی خود آ کر اور کبھی واصف کے ذریعے۔ آخر کار وہ سونیا کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سونیا دلہن بن کر تیمور پاشا کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب تیمور اندر آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی تیمور اس کے قریب ہوا، سونیا گھبرا گئی اور پیچھے ہوتے ہوئے بولی، میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھے کچھ مت کرنا۔ تیمور نے اس کی حالت دیکھی تو دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ آگے بڑھا اور سونیا کو اپنے حصار میں لے لیا، ہلکے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا،
ریلیکس سونیا، یہ میں ہوں، تیمور تمہارا شوہر۔ بڑی مشکل سے اس نے سونیا کو پرسکون کیا اور پھر نرمی سے کہا جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر سوتے ہیں۔ تیمور جانتا تھا کہ سونیا ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک بڑے صدمے سے گزری ہے اور اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے۔ تیمور اور اس کی ماں نے سونیا کا بہت خیال رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نرمی اور محبت سے انہوں نے اسے اس صدمے سے نکالا اور سنبھالا۔ تیمور نے اپنے پیار کی بارش میں اس کے سارے دکھ دھو ڈالے۔ آج سونیا تیمور کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف ساحل اب بھی تنہا تھا۔ اس کے والدین نے لاکھ سمجھایا کہ شادی کر کے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا میں کسی بھی لڑکی کے لائق نہیں ہوں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں کسی کی زندگی برباد کروں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ والدین نے جب دیکھا کہ ساحل کسی بھی طرح نہیں مان رہا تو آخرکار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سونیا نے تیمور کی محبت اور خلوص کو اپنا نصیب مان کر قبول کر لیا اور وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ دوسری طرف ساحل اپنی تنہائی کے اندھیروں میں قید رہا، جہاں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔